پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کے پاس ایک شخص کا آنا جانا تھا۔ جب کبھی وہ بادشاہ کے پاس آتا تو بادشاہ کے بازو ہی میں بیٹھتا اور کہتا کہ اے بادشاہ، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ برے لوگوں کے لیے ان کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک دوسرا درباری تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بادشاہ کو نصیحت کرتا ہے اور بادشاہ سلامت بھی اس کی نصیحت غور سے سنتے ہیں اور اس کی خوب عزت کرتے ہیں، اس طرح تو بادشاہ کی نگاہ میں اس کا مرتبہ مجھ سے بڑھ جائے گا، اس لیے اس کو حسد ہونے لگا اور اس نے ایک چال چلی۔ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو شخص آپ کے پاس آتا جاتا ہے اور آپ کو نصیحت کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا آپ اس کو بلائیے، پھر دیکھیے، جب وہ آپ کے قریب ہوگا تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ بدبو نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ذرا اسے بلاؤ۔ وہ پہلے بھاگتا ہوا اس آدمی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا آج میری طرف سے تجھے کھانے کی دعوت ہے۔ پھر اس کو ساتھ لے کر اپنے گھر آیا اور اس کو ایسا کھانا کھلایا جس میں پیاز اور لہسن زیادہ تھا۔ اس کے بعد وہ شخص بادشاہ کے پاس گیا اور اپنی عادت کے مطابق بادشاہ کے پاس بیٹھ گیا اور نصیحت کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا ذرا قریب آئیے، تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ بادشاہ کو اس کے منہ کی پیاز اور لہسن کی بدبو کا احساس نہ ہو۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ وہ شخص ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی یہ شخص یہی سمجھتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ انعام کے لیے شاہی حکم لکھ کر دیتا اور سزا کے لیے زبانی حکم کرتا تھا، لیکن معاملہ کو راز میں رکھنے کے لیے اس نے سزا کے لیے اپنی نمائندہ کو خط لکھا، جس میں لکھا تھا جو شخص تمہارے پاس یہ خط لے کر آئے اس کو قتل کر کے اس کی کھال میں بھوسا بھر کر میرے پاس بھیج دو۔ اور پھر وہ خط اس شخص کو دے دیا اور کہا فلاں کو جا کر دے دو۔ راستے میں اس کی ملاقات اس حاسد سے ہو گئی جس نے بادشاہ کے سامنے چال چلی تھی، تو اس نے پوچھا یہ کیسا خط ہے؟ بادشاہ نے تو یہ انعام میرے لیے لکھ کر دیا ہے، اس لیے یہ مجھے دے دو۔ چنانچہ اس نے وہ خط اس کو دے دیا۔ پھر کیا تھا کہ اس نے خوشی خوشی اسے لیا اور بادشاہ کے نمائندے کے پاس پہنچ گیا۔ نمائندے نے کہا کہ اب تمہیں قتل کروں گا، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں اور تیرے کھال میں بھوسا بھر کر بادشاہ کے پاس بھیج دوں۔ پھر تو وہ چیخنے چلانے اور رونے دھونے لگا اور کہنے لگا یہ خط بادشاہ نے میرے لیے نہیں لکھا ہے، اگر آپ چاہیں تو معلوم کر لیں۔ اس نے کہا بادشاہ کے خط آ جانے کے بعد تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخرکار اس نمائندہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اگلے دن جب وہ نصیحت کرنے والا شخص بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا تم یہاں، وہ خط کہاں؟ اس نے پوچھا تم یہاں ہو تو وہ خط کہاں ہے؟ اس نے بادشاہ کو ساری کہانی بتائی کہ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھ سے وہ خط مانگ لیا کہ دے دو، میں پہنچا دوں گا۔ چنانچہ میں نے وہ خط اسی کو دے دیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ وہ تیرے بارے میں کیا کہتا تھا، تجھے پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ تیرے بارے میں کہتا تھا کہ تیرا یہ خیال ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس نے کہا ایسی بات تو نہیں ہے، کس نے کہہ دیا ہے؟ بادشاہ نے کہا جب میں نے اس دن تجھے قریب آنے کے لیے کہا تھا تو تم نے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ تو اس نے دعوت اور لہسن پیاز کھانے والی بات بتا دی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ سچا آدمی ہے، وہی اس کا حاسد تھا اور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔